ہم لوگ یہ ادارہ جو ہے تقریباً 2012 سے اس کو رن کر رہے ہیں اور یہ بیسکلی HIV کی روک تھام کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ کچھ کی پاپولیشنز کے اوپر اس میں کام کر رہے ہیں، جس میں سے مینلی جو ہے وہ ایسے خواجہ سراں ہیں جو کہ زیادہ پرون ہیں HIV کی انفیکشن کے لیے، اور اس کے علاوہ ایسے ڈرگ یوزرز یا ایسے مرد حضرات جو کہ سیکس ورک کے اندر اگر انوالو ہیں تو اور وہ HIV کے انفیکشن سے زیادہ پرون ہے، ان کی ٹیسٹنگ اور سروسز کے لیے ہم لوگ یہاں پہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، این نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آپ نے ایک شعر سنا ہوگا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ ہمارے معاشرے میں رہنے والے جہاں پر میل فیمیل تو حضرات ہیں، مگر ایک تیسری بھی جنس ہمارے ہاں رہتی ہے جسے ٹرانسجینڈر کے نام سے یا بعض جگہ پر خواجہ سرا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر انہیں بہت ہی دھتکارنے والے انداز میں دیکھا جاتا ہے، یا جہاں کہیں سے بھی وہ گزر جائیں بڑی حیرت سے انہیں دیکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایوانوں میں ان کے متعلق بل بھی پاس ہوئے، جائیداد کے حصے کے حوالے سے، ان کی نوکریوں کے حوالے سے، ان کی شناخت کے حوالے سے، آئیڈینٹی کارڈ کے حوالے سے۔ مگر سرکاریں آخر کار ان کے فزیکل جو ان کی صحت ہے اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کون ہے جو ان کی طرف دیکھ رہا ہے؟ کون ایسے مسیحا جو ان کا علاج کرتے ہیں؟ آج ہم آپ کو ایسے ہی مسیحاؤں سے ملانے جا رہے ہیں جو کہ ان کا فی سبیل اللہ بالکل یعنی کہ علاج کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور پراپر ٹریٹ بھی کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ اتنے چپکلش کے دور میں، اتنے پرآشوب دور میں اس طرح کی خدمات سر انجام دینا یہ بہت ہی ایک احسن اور ایک بہت ہی اچھی عبادت ہے، خدمت خلق ہے، جو کہ جاری و ساری رہنی چاہیے۔ آج ہم موجود ہیں جہاں پر وہ ہے، نام اس کا ہے دوستانہ فاؤنڈیشن میں موجود ہیں، جس کے پروجیکٹ مینیجر رضا حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آف دا کیمپ بھی جب ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ چیز نوٹ کی رضا حیدر صاحب میں کہ بڑے درد دل رکھنے والے، اور نہ صرف اسی پلیٹ فارم پر بلکہ یہ انہوں نے وفاق میں بھی جتنی بھی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، جتنے بھی جو بھی ڈیلیگیشنز باہر سے آتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوتی ہیں، خواجہ سراؤن کے لیے یہ بڑے ایکٹیو ہیں، ان کی فزیکل کے لیے یعنی کہ ان کی ہیلتھ کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کے دوسرے رائٹس کے لیے بھی بہت سے پروجیکٹس یہ کر چکے ہیں۔ رضا حیدر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ دوستانہ فاؤنڈیشن کب سے آپ رن کر رہے ہیں اور کس طرح سے خیال آیا آپ کو؟ السلام علیکم۔ ہم لوگ یہ ادارہ جو ہے تقریباً 2012 سے اس کو رن کر رہے ہیں اور یہ بیسکلی HIV کی روک تھام کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ کچھ کی پاپولیشنز کے اوپر اس میں کام کر رہے ہیں، جس میں سے مینلی جو ہے وہ ایسے خواجہ سراں ہیں جس کے اوپر جو کہ زیادہ پرون ہیں HIV کی انفیکشن کے لیے، اور اس کے علاوہ ایسے ڈرگ یوزرز یا ایسے مرد حضرات جو کہ سیکس ورک کے اندر اگر انوالو ہیں تو اور وہ HIV کے انفیکشن سے زیادہ پرون ہے، ان کی ٹیسٹنگ اور سروسز کے لیے ہم لوگ یہاں پہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ پرسنلی کر رہے ہیں، آپ کی فنڈنگ بھی ظاہر سی بات ہوگی، مختلف یعنی کہ لوگ مخیر حضرات کرتے ہیں کہ کوئی خاص ادارہ ہے جو آپ کو فنڈنگ کر رہا ہے اس کے لیے؟ اصل میں ہم لوگ کوشش ہماری ہمیشہ سے رہی ہے کہ گورنمنٹ کی کولیبریشن کے ساتھ کام کریں، لیکن چونکہ یہ نجی ادارے ہوتے ہیں اور نجی اداروں کا کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے فلاح و بہبود کے لیے اور لوگوں کی بالکل اس کے لیے کام کرے۔ اگر بیکاز گورنمنٹ کام کرتی تو ہے لوگوں کے لیے، لیکن کہیں نہ کہیں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو میرے خیال سے جو سول سوسائٹی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک گیپ ہے، تو اس کو فل اپ کرنے کے لیے اس طرح کے ادارے جو ہے وہ آگے معاونت کرتے ہیں اور اس کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو پروجیکٹ ہم لوگ یہاں پر کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ گورنمنٹ آف پاکستان جو کہ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے ساتھ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس کی مشاورت کے ساتھ، اور ہم لاہور کے علاقے کے اندر جو ہے وہ HIV کی ٹیسٹنگ کے بارے میں جو ہے نا وہ آگاہی بھی دیتے ہیں اور ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس میں اگر کوئی ہمارے پاس HIV پازیٹیو لوگ آتے ہیں تو انہیں پھر ہم جو ہمارے لاہور کے اندر موجود ہیں HIV کلینکس، وہاں پہ ہم ان کو لنک کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی دوائیوں کے اوپر جا کر اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اچھا، آپ 2012 سے آپ نے کہا کہ یہ اس ادارے میں چل رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہلے سے جو ریشو ہے وہ کم ہو رہی ہے یا کہ بڑھ رہی ہے؟ اگر بڑھ رہی ہے تو کس کی نیگلیجنسی ہے، سرکار کی ہے یا کہ لوگوں کی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جب یہ کام شروع میں سٹارٹ ہوا تھا تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اس بیماری کے بارے میں اس طریقے سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب اویئرنیس نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ بیماری موجود نہیں تھی۔ یہ بیماری موجود تھی لیکن اس کے اوپر پراپر ریسرچ نہیں ہوئی تھی۔ اب ود دا پیسج آف ٹائم پاکستان کے اندر اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، جیسے کہ IBBS کا ایک سروے 2016 اینڈ 17 کے اندر ہوا ہے، جس کے اندر وہ کی پاپولیشنس کے بارے میں انہوں نے اس کی پروجیکشن
پروپورشن بتائی ہے کہ ایچ آئی وی کا ریٹ ان کے اندر کتنا کتنا موجود ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر اگر ہماری حکومت یا سول سوسائٹی کے ادارے اگر اس چیز کے اوپر کام نہیں کریں گے تو اس سے ہمارے ہی ساتھ رہنے والے جو شہری ہیں اور ہمارے ساتھ رہنے والے بہن بھائی یا خواجہ سرا ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے ہیں, اور اگر وہ اس انفیکشن سے ایکسپوزڈ ہیں تو وہ ان کی زندگیاں اس سے مشکل ہو سکتی ہیں. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو بھی, پروونشل گورنمنٹ کو بھی, وفاق کو بھی, اور جتنے بھی ادارے ہیں سول سوسائٹی کے یا نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی اویئرنیس کے اوپر کام کریں. اور خاص طور پہ جو خواجہ سراؤں کے بارے میں جو 2018 میں ایکٹ آیا ہے, تو میرے خیال سے گورنمنٹ کی طرف سے ضرور اس کے اوپر کوئی کیمپین ہونی چاہیے کہ ایک تیسری جنس کے اوپر ایک چیز کے بارے میں ایک ایکٹ پاس ہوا ہے, تو گورنمنٹ کوئی کیمپین کرے تاکہ باقی ساری سوسائٹی کو اس چیز کے اوپر سینسٹائز کیا جائے. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ صرف ایچ آئی وی کو ہی ڈیل کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی ٹرانسجینڈر کے حوالے سے اسپیشلی کوئی آپ کمپین وغیرہ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ مینلی جو فوکس ہم لوگ کرتے ہیں وہ ایچ آئی وی کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اپنے طور کے اوپر جو ہے اگر کسی کو بھی کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے جو کہ ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہو یا کسی کے ساتھ ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہے, تو ہم اپنے طور کے اوپر اس کو کسی لائر سے یا لوکل تھانے کے اندر جا کر اس کی ہیلپ ضرور کرتے ہیں, تاکہ اگر کسی کو ہمارے سے لنکڈ لوگ یا ہمارے اداروں سے لنکڈ لوگ جو کہ زیادہ رسک کے اوپر ہیں یا ایسے لوگ جن کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک نہیں کیا جاتا ہمارے معاشرے میں باقی لوگوں سے, تو کم از کم ان کی ہم اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ ہیلپ ضرور کر سکیں جتنا ہم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا رضا حیدر صاحب سے. جیسا کہ ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی, نہ کہ صرف ایچ آئی وی کو ڈیل کر رہے ہیں, جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل رکھیے, آخرکار وہ بھی اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں, وہ بھی انسان ہی ہیں, آخرکار انہیں کیسے ڈیل کیا جائے. حکومت کو اب اس پر خاص توجہ دینی ہوگی. ایکٹ تو پاس کر دیا گیا مگر اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہونی ہوگی, یہ بہت ضروری ہے. نہیں تو اس طرح سے خواجہ سراؤں کا احتجاج جو ہے, نہیں تو ان میں جو اس طرح سے بیماریاں ہیں, ایچ آئی وی جیسی بیماریاں ہیں, وہ بھی بڑھتی چلی جائیں گی. حکومت اگر اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دے گی تو اس طرح معاشرے میں بے راہ روی پھیلتی چلی جائے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.